مرزا کہتا کہ میرا پانچواں سب سے بڑا مقدس جرم یہ ہے، میرا پانچواں اور سب سے بڑا جو مقدس جرم ہے کہ یہ آج کل جتنی بھی گمراہیاں ہیں نا، اس کی وجہ آج کے لوگ نہیں ہیں، پرانے بزرگ ہیں، کہ یہ جرت میں نے کی ہے کہ میں نے کہا کہ اس وقت جتنی گمراہیاں موجود ہیں ان گمراہیوں کا سبب آج کے لوگ نہیں ہیں بلکہ پرانے بزرگ بابے ہیں۔ پرانے بزرگ بابے ہیں ان گمراہیوں کا سبب۔ اور ان پرانے بزرگ بابوں کی جب بات کرتا ہے تو حوالہ کس کا دیتا ہے؟ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اور حسام الحرمین کا۔ یعنی پرانے بزرگ بابوں میں جو گمراہیاں پھیلانے والے ہیں وہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر تو ان گمراہیوں سے مراد ناسبیت، خارجیت اور رافضیت ہے، جو گمراہیاں اس وقت ناسبیت، خارجیت اور رافضیت کی صورت میں ہیں، تو یہ گمراہیاں جو ہے جن لوگوں نے پھیلائی ہیں اور جن لوگوں نے ان گمراہیوں کو پرموٹ کیا ہے، ہم ان کو بزرگ نہیں مانتے، ہم تو ان کو گمراہ مانتے ہیں، بے دین مانتے ہیں جن لوگوں نے ان گمراہیوں کو پھیلایا، چاہے وہ نئے ہوں چاہے وہ پرانے ہوں۔ جو لوگ ان گمراہیوں کو پھیلانے والے ہیں وہ ہمارے بزرگ بابے نہیں ہیں، نہ ہم ان کو اپنا بزرگ بابا مانتے ہیں، اگر گمراہیوں سے مراد یہ ہے۔ اور اگر گمراہیوں سے مراد وہ ہیں جن کو اہل سنت و جماعت عقیدے کے اعتبار سے اون کرتے ہیں، مرزا کی دعوے کے مطابق وہ گمراہیاں ہیں جن کو ہم اہل سنت مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اہل سنت مسلمان کے ساتھ ساتھ اپنا ٹائٹل اہل سنت استعمال کرتے ہیں کہ ہم جتنے گمراہ فرقے نکلے ان میں سے جو جماعت چلی آ رہی ہے صحابہ کرام کے دور سے آج تک وہ اہل سنت و جماعت ہے، اور ان کے عقیدے کتابوں میں باقاعدہ مرقوم ہے، مذکور ہے، لکھے ہوئے ہیں، اور ہم ان عقیدوں کو مانتے ہیں۔ تو اگر ان عقیدوں کو لے کر چلنا اور اپنے مسلک کا تحفظ اور دفاع کرنا یہ گمراہی ہے مرزے کے مطابق، تو اس گمراہی کے مرتکب پر بڑے بڑے ائمہ محدثین اور تابعین، تبع تابعین اور نعوذ باللہ تعالیٰ صحابہ کرام بھی ٹھہریں گے۔ کیونکہ صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت نمبر 27 لے کے امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے جلیل القدر امام محدث اور تابعی ہیں، درجنوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شاگرد ہیں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں لما وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہوا، قالوا سموا لنا رجالکم، تو کہا کہ بتاؤ جو حدیث بیان کرنے والے راوی ہیں وہ کس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا نام بتاؤ، وہ کون ہے، ان کا ڈیٹا بتاؤ۔ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، صحیح مسلم روایت نمبر 27 مقدمے کی، دیکھا جاتا کہ وہ اگر اہل سنت ہوتا تو اس کی حدیث کو قبول کر لیا جاتا، وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور اگر وہ کوئی گمراہ شخص ہوتا تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یعنی صرف ان کا مسلمان کہہ دینا کافی نہیں سمجھا گیا، مسلمان تو اپنے آپ کو خارجی بھی کہتے تھے، رافضی بھی کہتے تھے، مرجیہ، مشبہہ، قدریہ، جہمیہ، معتزلہ، وہ سارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ جتنے لوگ گمراہ فرقے ایجاد کرنے والے وہ اپنے آپ کو مسلمان کا ٹائٹل دیتے تھے، لیکن صرف مسلمان کا ٹائٹل امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اکتفا نہیں کیا، وہ کہتے ساتھ اہل سنت ہوتا تھا تو ہم اس کی حدیث کو قبول کرتے تھے، اور اگر اہل سنت نہیں ہوتا تھا تو اس کی حدیث کو ہم قبول نہیں کرتے تھے۔ اگر یہ چیز گمراہی ہے تو یہ گمراہی تو پھر تابعین اور صحابہ کرام نعوذ باللہ تعالیٰ کیا اس گمراہی کے مرتکب تھے۔ اور اگر تم اس بات کو گمراہی قرار دیتے ہو کہ کسی بد مذہب، بد عقیدہ اور وہ بندہ جس کے عقائد میں کفریات موجود ہیں اس کے پیچھے یہ نماز نہیں پڑھتے، جی یہ تو دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، گمراہ شخص کے پیچھے اگر اس کو گمراہی قرار دو تو یہ گمراہی اس کے مرتکب امام بخاری میں ہیں۔ یہ امام بخاری کی کتاب ہے خلق و افعال العباد، امام بخاری کے طوفانی فتوے کے نام سے ہم نے پہلے بھی اس پر گفتگو کی ہے بحمد تعالیٰ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی اس کتاب خلق و افعال العباد، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، صفحہ نمبر 11 اور روایت نمبر 40 ہے، رقم نمبر 40، امام بخاری فرماتے ہیں ما ابالی صلیت خلف الجہمی الرافضی ام صلیت خلف الیہود والنصارى، وہ کہتے ہیں کہ کسی رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا یا یہودی اور عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا میرے نزدیک برابر ہے۔ اگر کسی بد عقیدہ، بد مذہب کے پیچھے نماز نہ پڑھنا یہ گمراہی ہے، تو اس گمراہی کا مرتکب تو امام بخاری بھی ہے، امام بخاری کو پھر کیا گمراہ کہو گے؟ تو یہ اگر ان چیزوں کو گمراہی کرا دیتا ہے، کہتا پرانے بزرگ بابے اس کا سبب ہیں۔ دیکھیں گمراہی ہے، چاہے وہ جو ہے وہ پرانی ہو چاہے نہیں ہو، اور چاہے وہ 300 سال کے اندر ہو چاہے 300 سال کے بعد ہو، جو گمراہی ہے اس کو ہم گمراہی کہیں گے۔ اور جو ہمارے بزرگ بابے اہل سنت کے عقیدے پر ہیں، چاہے وہ 300 سال کے اندر ہیں چاہے وہ 300 سال کے بعد ہیں، وہ ہمارے بزرگ بابے ہیں جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ہیں۔
اچھا اس میں پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پرانے بزرگ بابے آپس میں وہ شیر و شکر تھے. نا وہ تو آپس میں شیر و شکار تھے, شیر و شکر نہیں تھے, وہ شیر و شکار تھے. جہاں تک بات ہے بد مذہب اور بد عقیدہ شخص کی, تو اس میں ہمیں کوئی جو نا وہ دقت نہیں. ہم یہ بالکل اس بات کو مانتے ہیں کہ کسی بد مذہب اور بد عقیدہ کے بارے میں ہمارا کوئی نرم گوشہ نرم رویہ نہیں ہو, اور صحابہ کرام کا نہیں تھا. جامع ترمذی میں 2152 نمبر روایت ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کسی شخص نے کہا کہ فلاں بندہ آپ کو سلام کہتا ہے, تو آپ نے فرمایا میری طرف سے اس کو سلام نہ کہنا. انی بالغنی قد احدث, انی سمیت, بلکہ ایک روایت میں انی سمیت اور دوسری میں کہ بالغنی انہ قد احدث, مجھے پہنچا ہے کہ اس نے کوئی گمراہی اختیار کی ہے, وہ گمراہ ہو گیا ہے, لہذا میری طرف سے اس کو سلام نہ کہنا. سلام کہنا روا نہیں رکھتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بد مذہب اور گمراہ شخص کو. اور صحیح بخاری میں 6930 نمبر روایت سے اوپر جو امام بخاری تعلیقاً لے کے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول, آپ فرماتے ہیں کہ جو خوارج ہیں وہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہے. کون؟ خارجی. کلمہ نماز روزہ حج کا سارا کچھ کرتے تھے, لیکن ان گمراہوں کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی اختیار کی ہے. اچھا اب یہ گمراہوں کے بارے میں تو بالکل یہ رویہ اپنی جگہ پہ صحابہ کرام اور تابعین کا موجود تھا. اور اگر آپ بات کریں علماء حق کی, اہل سنت کے علماء اور علماء حق کا آپس میں اختلاف, تو وہ اختلاف جو ہے وہ ان کے آپس میں شیر و شکر ہونے کے منافی نہیں ہے. بعض اوقات آپس میں چپکلش ہو جاتی ہے, رنجش ہو جاتی ہے, ناراضگی اور اس طرح کی اختلافات واقع ہو جاتے ہیں. اس بنیاد پر ہم یہ کہیں اور یہ کوئی بندہ یہ کہنا شروع کر دے کہ وہ آپس میں جو نا وہ شیر و شکار تھے, جی یہ غلط بات ہے. اس کی ایک مثال میں پیش کروں گا صحیح مسلم سے. صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقدمہ میں 92 نمبر جو رقم ہے اس کے تحت انہوں نے حدیث کا ایک اصول بیان کیا, اور مرزا اس بات کو مانتا ہے کہ اس 92 کے تحت جو امام مسلم نے تنقید کی ہے وہ امام بخاری پر کی ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے امام بخاری کے اصول پر تنقید کی ہے کہ اگر ایک راوی موجود ہے دوسرا, ہاں ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے, وہ تنقید کی ہے. مجھے اس پر حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ پوری ایک فہرست اور پوری لسٹ ہے میرے پاس, میں حوالے پیش کر سکتا ہوں محدثین کے کہ یہ تنقید امام مسلم نے امام بخاری پر کی ہے. مرزا بھی مانتا ہے کہ امام بخاری پر کی ہے, اور وہ تنقید کتنے سخت کی ہے, کتنے سخت الفاظ کے ساتھ کی ہے. آپ اس کا نمبر نکال کے دیکھیں 92, اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, میرے پاس جو دارالسلام کا عربی والا نسخہ اس کا صفحہ نمبر 24 ہے, وَقَانَ هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي أَحْدَثَهُ الْقَائِلُ الَّذِي حَكَيْنَاهُ فِي تَوْهِينِ الْحَدِيثِ, کہ اس قائل نے یہ جو قاعدہ بیان کیا ہے کہ راوی کا مروی عنہ سے جو ہے وہ معاصرت کے ساتھ ساتھ لقاء اور سماع بھی ضروری ہے ورنہ حدیث صحیح نہیں ہوگی. کہتے ہیں کہ حدیث کی توہین کرنے میں گڑا گیا ہے قاعدہ. امام مسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اور صفحہ نمبر 22 پر لکھتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ فِي فَسَادِ الْحَدِيثِ وَتَوْهِينِهِ, کہ یہ قاعدہ حدیث کی کو فاسد کرنے اور حدیث کی توہین کرنے میں گڑا گیا ہے. اب امام بخاری اور امام مسلم کا جو آپس میں یہ رنجش ہوئی ہے, حالانکہ وہ آپس میں شیر و شکر تھے, ان کا آپس میں محبت پیار تھا, لیکن وہ جو اختلاف ہوا ہے وہ ایک اتفاقی ایک مسئلے پر اختلاف تھا, اور وہ امام مسلم کی حدت طبع کی بنیاد پر انہوں نے سنت کے دفاع میں اس طرح کے سخت الفاظ امام بخاری رحمۃ اللہ کے بارے میں کہہ دیے. تو علماء کا آپس میں, علماء حقہ کا, علماء اہل سنت کا آپس میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو وہ ایک عارضی اور اتفاقی معاملہ ہے. اس طرح کی مثالیں تو تابعین کے دور میں پیش کی جا سکتی, تبع تابعین کی بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں, صحابہ کرام کی پیش کی جا سکتی ہیں. صحیح مسلم اٹھاؤ 4577 نمبر 4577 نمبر حدیث ہے, حضرت عباس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, حضور کے چچا آ کے حضرت عمر کو کہتے ہیں اقضی بینی و بین ھذا القاذب الغادر القاذب العاصم الغادر الخائن, میرے درمیان اور اس قاذب, عاصم, غادر اور خائن کے درمیان فیصلہ فرما دے. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کلمات استعمال کیے, اور دو صحابہ آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا.
नाउज़ बिल्लाह ताला इस बुनियाद पर क्या कोई बंदा को मनफी राय इख्तियार करके जो है वो किसी भी सहाबी के बारे में कोई इस तरह का जो है ना वो गलत रवैया इख्तियार कर सकता है? हरगिज़ नहीं। बल्कि इसी हदीस के तहत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सहीह मुस्लिम में लिखा है कि हम सबसे पहले तावील करेंगे इस रिवायत की कि हज़रत अब्बास और हज़रत अली का जो आपस में मामला हुआ है, तो हज़रत अब्बास ने जो कलिमात और अल्फाज कहे हैं वो मुकाम इदलाल, बतौर इदलाल कहे हैं। कहते हैं कि इज़न सद्द तुर्कु तावीलिहा नसबनल किज़्ब इला रुवातिहा, जब तावील के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो हम किज़ब जो है वो झूठ रावी की तरफ मंसूब कर देंगे, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की ज़वात के बारे में कोई मनफी राय कायम नहीं करेंगे। अब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इस तरह के 20 मैं हवाले पेश कर सकता हूँ ताबईन के, तबा ताबईन के, आइमा मुज्तहिदीन के, मुहद्दिसीन के। एक हवाला और सुन लें, ये किताब है इमाम अहमद बिन हंबल की अल इलल व मारिफतुर रिजाल। इसमें बाकायदा मौजूद है कि इमाम अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़ैब जो कि बुखारी मुस्लिम की 50 से ज़्यादा हदीसों के रावी, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं, उन्होंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम दारुल हिजरा, कितने अजीमुल मर्तबत और जलील कदर इमाम हैं, उनके बारे में इमाम अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़ैब जो मदीना के काजी थे, उन्होंने कत्ल का फतवा दे दिया इमाम मालिक रहमतुल्लाह के बारे में। दीगर इस तरह की मैं बेशुमार मिसालें पेश कर सकता हूँ। तो उलमाए हक्का का अगर किसी मसले में इख्तलाफ हो जाता है तो उसको हाईलाइट करके कहना कि वो आपस में जो ना वो शेरो शकार थे, वो शीरो शकर नहीं थे, इस तरह तो फिर सहाबा इकराम नहीं बच सकेंगे, ताबई नहीं बच सकेंगे, तबा ताबई नहीं बच सकेंगे। कितनी इस तरह की मिसालें पेश की जा सकती हैं। और जहाँ तक बात है, कहता कि मैं तो बुज़ुर्गों को मानता हूँ, लेकिन वो बुज़ुर्ग जो 300 साल के अंदर अंदर हैं, क्योंकि हदीस में है कि 300 साल तक जो ना वो खैर का ज़माना और उसके बाद जो ना वो सब गुमराहियाँ सारी बाद में पैदा होंगी। और एक और बयान में इसने कहा कि 300 साल के बाद सब कूड़ कबाड़ शुरू हो जाएगा। हालांकि बिल्कुल हदीस का ये मतलब नहीं है, ना हदीस की ये तशरीह है। अगर हदीस का ये मतलब लें कि 300 साल के अंदर सब खैर और 300 साल के बाद सब शर है, और जितनी गुमराहियां पैदा हुई हैं इस वक्त, नासबियत, खारजियत, राफजियत और जितने गुमराह फिरके हैं, इनकी बुनियाद पीछे देख लें कहाँ जाती है 300 साल के अंदर। खारजी कब पैदा हुए? 300 साल के अंदर। राफजी, खारजी, कदरिया, जबरिया, मोतज़िला, मुशब्बिहा, मुजस्समा, ये सारे 300 साल के अंदर पैदा हुए। हदीसें गढ़ने का, झूठी रिवायतें बयान करने का कारोबार कब हुआ? 300 साल के अंदर। ये सारी गुमराहियां जो है वो 300 साल के अंदर पैदा हुई हैं। और 300 साल के बाद कहता सब कूड़ कबाड़ शुरू हो जाएगा, गुमराहियां शुरू हो जाएंगी। और जिन गुमराहियों का जिक्र तुम कर रहे हो तो 300 साल के अंदर पैदा हुई हैं। वो तो सारे काम 300 साल के अंदर हुए हैं। राफजियत, खारजियत, नासबियत और कदरिया, जबरिया वगैरह सारे 300 साल के अंदर पैदा हुए। झूठी हदीसें करने वाले 300 साल के अंदर पैदा हुए। तो अब इस हदीस का मतलब क्या है? इस हदीस का मतलब ये है कि यानी मिन हैसुल उमूम वल जिन्स, ये जो ज़माने हैं वो बाकी आने वाले ज़मानों से बेहतर हैं। मैं उसकी मिसाल पेश करता हूँ सही मुस्लिम से। सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस नंबर जो ना वो लेके आए हैं 985। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरु सुफूफ रिजाल अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा, मर्दों की सबसे बेहतर सफ वो पहली है, व शर्रुहा आखिरुहा, और सबसे शर वाली वो आखिरी है। अब इस हदीस का कोई ये मतलब और मफहूम निकाले कि जो आखिरी साफ है उसमें बहुत ज़्यादा शर, बुराई और उसमें गुनाह होता है, तो ये गलत है। यहाँ जो शर खैर के मुकाबले में इस्तेमाल किया गया है तो वो जो है वो इस माना में है कि आखिरी साफ में पहली साफ की बनिस्बत जो है वो खैर कम है। यानी ये जो सफ है आखिरी, ये खैर में पहली सफ से कम है। ये मतलब नहीं है कि जो पहली सफ में खड़ा होगा उसे शर, जो आखिरी सफ में खड़ा होगा उसे शर मिलेगी, उसे गुनाह मिलेगा, या वो बिल्कुल ही खैर से महरूम होगा। ये मतलब नहीं है, बल्कि मतलब ये है कि आखिरी सफ में खड़ा होने वाले को खैर कम मिलेगी। अब जो बाद वाले ज़माने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन बाद वाले ज़मानों की बिल्कुल नफ़ी कर दें और 300 साल के बाद जितने लोग आए हैं वो सारे खैर से महरूम हैं और वो सारे गुमराह और शर वाले हैं। ये मतलब है ही नहीं है। अगर 300 साल के बाद सारा कूड़ कबाड़ और गुमराही शुरू हो जाएगी तो फिर उस गुमराही में तो तुम खुद शामिल हो, उस कूड़ कबाड़ और झूठ में तुम खुद शामिल हो, क्योंकि तुम भी 300 साल के बाद पैदा हुए हो। ये मतलब नहीं है। अच्छा, फिर जो अपने सामने किताबें रखी हैं, हम तो बेहमदी ताला इस मेरिट पर मानते हैं कि चाहे वो बुजुर्ग नए हों चाहे पुराने हों, जो अहले सुन्नत के अकीदे पर है,
اہل سنت و جماعت کے مسلک پر ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، وہ چاہے نئے ہوں چاہے پرانے ہوں، وہ ہمارے بزرگ بابے ہیں۔ اور جو اہل سنت کے عقیدے سے ہٹ گئے ہیں وہ چاہے 300 سال کے اندر ہوں، کیونکہ 20 لوگ وہ ملیں گے 300 سال کے اندر جو گمراہ تھے، بے دین تھے، سینکڑوں ملیں گے آپ کو، جو قدریہ، خارجی، رافضی، ناسبی، یہ 300 سال کے اندر تھے لوگ، لیکن ہم ان کو گمراہ سمجھتے، وہ ہمارے بزرگ بابے نہیں ہیں۔ اور 300 سال کے بعد کی ایسے جو نا وہ سینکڑوں ہمارے محدثین، علماء، فقہاء ایسے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ بابے ہیں۔ مثال کے طور پر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 300 سال کے بعد ہے۔ یہ جو مشکات مرزا نے سامنے رکھی ہوئی ہے، امام خطیب جو ہیں وہ 300 سال کے بعد، وہ تو 8ویں صدی کے امام ہیں، صاحب مشکات جو ہیں، اور صاحب مشکات نے اپنی مشکات میں جو ہے وہ 13-14 جو حدیث کی کتابیں ہیں ان سے احادیث کو جمع کیا، اور ان کتابوں سے احادیث کو جمع کیا ہے جو 300 سال کے بعد ہے۔ ابھی مرزا نے جو حدیث حوالے دیتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اس کے اللہ کے رسول کی سنت۔ اب یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث کا حوالہ دیتا ہے مستدرک علی الصحیحین کا، اور مستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی، یہ 300 سال کے اندر ہے، یہ تو بعد میں ہے، 300 سال کے بعد ہے۔ لہذا یہ اس کا کہنا کہ 300 سال کے بعد سب کوڑ کباڑ شروع ہو جائے گا اور ساری گمراہیاں پیدا ہوں گی، تو اس 300 سال کے اندر جو ہے وہ ان کو مانتا ہوں، جو 300 سال کے اندر ان کو بھی نہیں مانتا صحیح طریقے سے۔ ان کو تم جو نا محمد بن سیرین پر لانتے تم نے کی ہیں، امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کو تم نے ناسبی کہا ہے، کیسے تم 300 سال کے اندر لوگوں کو مانتے ہو؟ اور باقی رہ کی بات یہ ہے کہ جو 300 سال کے اندر کی بات کرتے ہو، اس حوالے سے میں نے بحمد اللہ وضاحت کر دی حدیث کی روشنی میں، اور ایک اور حدیث اس سلسلے میں صحیح بخاری کی 7068 نمبر حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے آ کے یہ شکایت کی کہ جو حجاج بن یوسف ہے وہ اس کے ظلموں کا جب ذکر کیا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبر کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا یأتی علیکم زمان الا الذی بعدہ شر منہ، کہ جو بھی تم پر زمانہ آئے گا، ہر آنے والا زمانہ شر منہ، اس زمانے سے وہ جو ہے اس میں شر زیادہ ہوگا۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے اور دور کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ لہذا یہ وہ دور ہے کہ جس وقت تم نے صبر کرنا ہے اور تم صبر اختیار کرو، تو وہ اپنے زمانے کے بارے میں شر کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم صحیح مسلم کے مقدمے میں روایت نمبر 20 لے کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں اس طرح لوگ جو نا وہ ہر مشکل اور آسان گھاٹی پر چڑھنا شروع ہو گئے اور انہوں نے جناب جھوٹی اور غلط قسم کی روایتیں بیان کرنی شروع کر دی ہیں۔ تو اس طرح دیگر فتنے جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں صحابہ کرام کے دور میں بھی اور بعد میں بھی۔ اور جہاں تک بات ہے خیر قرون کی، تو اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلی کی کتاب ہے یہ ازالۃ الخفا ان خلافت الخلفاء، اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 586 پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نقطہ نظر یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خیر القرون ہے نا، 3 خیر والے زمانے، پہلا قرن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے لے کر حضور کے وصال تک ہے، اور دوسرا قرن سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت سے لے کر حضرت عمر فاروق کی شہادت تک ہے، اور تیسرا قرن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ فتنوں کا ظہور ہوا اور اس کے بعد فتنے پیدا ہوئے۔ اور اگر دیکھا جائے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلی نے جتنے دلائل احادیث سے روایات لا کے بیان کیے ہیں تو ان کی جو بات ہے اس میں وزن ہے، وہ اس اعتبار سے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ فتنہ ان کے قدموں سے اٹھے گا، یعنی جب یہ شہید ہو جائیں گے تو اس وقت امت میں فتنہ پیدا ہو جائے گا، اور وہ فتنے جو امت میں جس قدر پیدا ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے، جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے، جتنے جس وقت جنگیں، جدال، لڑائیاں اور قتل جو کچھ ہوا ہے وہ بعد میں پیدا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو ہے سارے دلائل جو ہیں وہ بالکل واضح کرتے ہیں کہ بزرگ چاہے نئے ہوں چاہے پرانے ہوں، جو اہل سنت کے صحیح عقیدے پر منہج پر ہیں، بے حمد تعالیٰ وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔